آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، باب نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب ہیڈنگ کہتان اور عربی زبان۔ اس سے پیشتر ہم تحریر کر چکے ہیں کہ کہتان سے پہلے زمانہ نو تک اس گروہ کے آباء و اجداد لغیات عربیہ سے واقفیت نہ رکھتے تھے، جیسا کہ بذات کہتان نے، جو عرب کے دوسرے طبقہ کے مورث اعلیٰ ہیں، گروہ سابق سے عربی سیکھی اور رفتہ رفتہ وہی عربی لغت اس کی آئندہ نسلوں کی مادری زبان کے قائم مقام مانی گئی۔ اسی طرح اس کا بھائی فانا ابن عامر اور اس کی اولاد ابراہیم تک عجمی زبان بولتے تھے، یہاں تک کہ اسماعیل کا زمانہ آیا جو عرب کے تیسرے طبقہ کے جد اکبر قرار دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے جرہم سے زبان عرب کی تعلیم پائی اور وہی بنی اسماعیل کی مادری زبان سمجھی گئی، اقتضائے مقام اور مناسبت کلام کے خیال سے۔ عرب کے اس تیسرے طبقے کا بھی نسب اسی مقام پر بیان کیے دیتے ہیں تاکہ گروہ سابق اور لاحق میں ایک انتظامی سلسلہ قائم ہو جائے اور انصاب عالم کا پورا احاطہ ہو جائے۔ سب ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب۔ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے آباء و اجداد عجمی تھے اور عجمی زبان بولتے تھے، لیکن چونکہ عالم میں آپ کا نسب کامل طریقے سے محفوظ رہا اور باخیال بعض مورخین بنی آدم کی آئندہ نسلیں آپ کے اعقاب و اخلاف سے شمار کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسلاف عرب کے اس طبقہ کے معاصر بھی تھے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نسب اور ان کی اولاد کے حالات کتاب کی شرط ملحوظ رکھتے ہوئے تحریر کیے جائیں۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا نسبی سلسلہ چھیڑنا چاہتے ہیں۔ اس کے امور متعلقہ ضروریہ کا اظہار کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے اخبار و حالات لکھیں گے۔ سب ہیڈنگ آزر۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے خلف اکبر ہیں، اور یہ آزر کے جسے تارا یا تارخ کہتے ہیں، اور آزر ایک بت کا نام تھا جس کے نام سے یہ ملقب ہوئے۔ ابن ناہور بن صاروخ یا شاروخ یا صاروخ یا اشرغ بن ارغوہ بن فانا یا فالق بن عامر یا عنبر بن شالخ یا شلیخ بن ارفشن بن سام بن نوح علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ علامہ ابو محمد کا یہ بیان ہے کہ میں نے اس نسب کو توریت میں دیکھا ہے، ہو بہو ایسا ہی پایا ہے، صرف اس قدر فرق ہے کہ بجائے صاروخ اشرق کے شاروح لکھا ہوا دیکھا ہے کہ شالخ اور ارفشن کے درمیان ایک پشت اور گزری ہے جس کا نام کنین تھا۔ توریت میں اس کا ذکر اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ یہ ساحر تھا، اس نے الواحیت کا دعویٰ کیا تھا۔ ابن حزم کہتا ہے کہ فالق اور عابر کے درمیان بھی ایک نام ترک ہو گیا ہے جو ملک صیدق کے نام سے مشہور تھا، اور وہ عابر کا لڑکا فالق کا باپ تھا، واللہ اعلم۔ سب ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق توریت کی روایت۔ توریت میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کے انتقال کے وقت ابراہیم علیہ السلام 53 برس کے تھے، کیونکہ ارکشن سلب سام سے طوفان کے 2 برس بعد پیدا ہوئے، اور جب ارکشن کی عمر 45 سال کی ہوئی تو شالق پیدا ہوا۔ شالق کی عمر 30 برس کی تھی کہ عابر پیدا ہوا، اور 45ویں برس کی عمر میں عابر سے فالق، اور فالق کی عمر 30 برس کی تھی کہ ارغو، اور اربو کی 32 برس کی عمر میں شاروح، اور شاروح کی 30 برس کی عمر میں ناہور، اور ناہور کی 29 برس کی عمر میں تارا پیدا ہوا، اور جس وقت تارا کی عمر 75 برس کی ہوئی جناب ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس حساب سے زمانہ طوفان سے ولادت ابراہیم علیہ السلام تک 297 برس ہوتے ہیں، اور نوح طوفان کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ نوح کے انتقال کے وقت ابراہیم 53 برس کے تھے، اور آپ نے اپنے جد اعلیٰ کا زمانہ پایا ہے۔ بعض مورخین کی یہ رائے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تمام بنی آدم کے جو ان کے بعد ہوئے ہیں جد اعلیٰ ہیں۔ اس اعتبار سے جناب موصوف تیسرے جد اعلیٰ
نوح و آدم علیہ السلام کے بعد قرار پائے۔ سب ہیڈنگ شہر بابل کی تعمیر۔ علامہ ابن سعید کی کتاب البدر سے نقل کرتا ہے کہ جس نے اولاد حام ابن نوح علیہ السلام سے پہلے بادشاہت کی اور حکم و سلطنت کی بنیاد ڈالی، وہ کنعان بن کوش ابن حام بن نوح تھا۔ یہ معلوم نہیں کہ کنعان کس وجہ سے کس زمانہ میں اپنی جائے ولادت شام سے زمین کے اس حصہ کی طرف چلا آیا جس کو اب سر زمین بابل کہتے ہیں، اور ایک شہر 18 کوس مربع میں بابل نامی آباد کیا۔ اس کے بعد نمرود نامی اس کا لڑکا تخت حکومت پر بیٹھا۔ یہ بہت بڑا عظیم الشان بادشاہ ہوا۔ اس نے اکثر مامورات عالم پر قبضہ کر لیا۔ اس کی عمر نسبتاً دوسروں سے زیادہ ہوئی۔ بنی حام میں سے یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے دین سبائیہ اختیار کر لیا تھا۔ اسی کی دیکھا دیکھی تھوڑے دن بعد اولاد سام بھی اس مذہب کی طرف مائل ہو گئی تھی۔ سب ہیڈنگ عامر بن شالخ اور نمرود کی جنگ۔ سام ابن نوح دجلہ کے مشرقی جانب مقیم ہوا۔ یہ اپنے باپ کا جانشین اور وصی تھا۔ اس کے بعد ارفشند ابن سام اس کی املاک کا وارث ہوا۔ ارفشند روشن چراغ کو کہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عابد، پرہیزگار، متقی تھا۔ اس کے بعد شالخ ابن ارفشند اس کا جانشین ہوا اور ایک مدت دراز تک زندہ رہا۔ اس کے بعد عابر ابن شالخ اس کی قائم مقامی پر مامور ہوا۔ یہاں کلدانیوں کو لے کر نمرود سے مقابل ہوا، لیکن نمرود اس پر غالب آیا اور اسے کوسا سے نکال دیا۔ عابر ان لوگوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ مجدل کی طرف، جو فرات اور دجلہ کے درمیان واقع ہے، چلا آیا۔ سب ہیڈنگ آل عابر بن شالخ۔ عابر عبرانیوں کا جد اعلیٰ ہے اور اس کی سہولت و حکومت مجدل میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد فالق ابن عابر اس کا وارث و جانشین ہوا۔ یہ وہی ہے جس نے اولاد نوح علیہ السلام پر ملک کو تقسیم کیا تھا۔ اسی کے زمانے میں نمرود نے بابل میں ایک بڑا محل بنوایا تھا جس کا ذکر مصحف پاک میں آ گیا ہے۔ فالق کے بعد بخیال اکثر مورخین اس کا لڑکا ملکان جانشین ہوا۔ اسی کے زمانہ میں نبطی اور جرامکا اس خاندان پر غالب آئے اور مجدل میں اپنے رعب و سہولت کا سکہ چلایا۔ ملکان اسی حالت میں ایک لڑکا عطیہ نامی، جو خضر کہے جاتے تھے، چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ باقی رہا ارغوا بن فالق۔ وہ اس واقعہ کے بعد کلوعزا کی طرف چلا آیا اور یہیں اس نے اپنے سچے دین کو خیر بات کہہ کر دین نبت یعنی سابیہ مذہب اختیار کیا اور ان میں اپنا نکاح کر لیا۔ اس کی نبطی بیوی سے اس کا لڑکا شاروخ اور شاروخ سے ناہور اور ناہور سے تاراح پیدا ہوا۔ تاراح ابن ناہور ہی کو آزر کہتے تھے۔ نمرود نے اسے کمال اخلاص سے اپنے بیت الانعام بت خانہ کا داروغہ مقرر کیا، اور نمرود ملوک جرامکا سے ہے۔ اس کا نام حاسد تھا اور کوش ابن حام کا لڑکا تھا۔ کلام ابن سعید کا تمام ہوا۔ سب ہیڈنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ تاراح جسے آزر کہتے ہیں، بار روایت توریت اس کے 3 لڑکے ابراہیم، ناہور، ہاران تھے۔ ہاران اپنے باپ کی حیات میں اپنا ایک لڑکا لوط چھوڑ کر مر گیا۔ لوط علیہ السلام اس روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ مورخین ابراہیم علیہ السلام کے مولد جائے پیدائش میں اختلاف کرتے ہیں۔ طبری کہتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اطراف کوسا سرزمین سواد میں پیدا ہوئے، اور یہ قول ابن اسحاق کا ہے، اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہران میں پیدا ہوئے تھے، اور کسی کا یہ خیال ہے کہ بابل میں پیدا ہوئے، اور عامہ سلف اس کے قائل ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود بن کنعان ابن کوش بن سام کے زمانے میں پیدا ہوئے، جبکہ کہان جمع کاہن بتلا رہے تھے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو دین شاہی کا مخالف ہوگا اور بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ نمرود نے یہ سن کر لڑکوں کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ آپ کی ماں نے ایک گڑھے میں جا کر
وضع حمل کیا۔ جب آپ بڑے ہوئے اور غفوان شباب کو پہنچے اور ستاروں کو دیکھا تو ان سے ذات باری کو سمجھا اور نبوت حاصل کی، تو آپ اپنے باپ کے پاس آئے اور اسے توحید کی طرف بلایا۔ اس نے انکار کیا۔ آپ نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اس جرم میں نمرود کے سامنے پکڑ کر لائے گئے اور اس کے حکم سے آگ میں ڈالے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا ٹھنڈا کر دیا کہ جس سے ان کو مطلق اذیت نہ پہنچی، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے۔ نمرود نے یہ واقعہ عجیب دیکھ کر قربانی کرنے کے لیے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تیرے کسی عمل کو قبول نہ کرے گا جب تک تو ایمان نہ لائے گا۔ نمرود نے کہا، مجھ سے یہی ایک کام نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے بڑی بے پرواہی سے یہ کہہ دیا تھا، ہاں میرے لڑکا پیدا ہوا تھا لیکن اسی وقت مر گیا۔ آزر کو چونکہ بی بی پر زیادہ اعتماد تھا، اس وجہ سے اس واقعے کی اس نے زیادہ تفتیش نہ کی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آزر کو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا حال معلوم تھا، لیکن اس نے نمرود کے خوف سے اس واقعے کو چھپایا۔ ابراہیم علیہ السلام جب تک گڑھے میں رہے اس وقت تک آپ کی والدہ اکثر آپ کو دیکھنے جایا کرتیں اور دودھ پلا آیا کرتی تھیں۔ موصوف ایک دن میں اس قدر بڑھتے جس قدر اور لڑکے ایک مہینے میں نشو نما پاتے تھے۔ تھوڑے دن میں آپ جوانی کے قریب پہنچ گئے اور اپنے باپ آزر کے ہمراہ شام کے وقت گڑھے سے نکل کر ویرانہ سے مکان کو روانہ ہوئے۔ راستہ میں جو جانور ملتا تھا اسے آپ دریافت کرتے تھے، اور آزر کہہ دیا کرتا تھا کہ یہ بکری ہے، وہ اونٹ ہے اور یہ گائے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر دل میں کہتے تھے، ان مخلوق کا کوئی رب پرورش کرنے والا ضرور ہے۔ جب رات ہوئی اور آسمان کی طرف آپ نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک ستارہ نظر آیا۔ آپ بے ساختہ کہہ اٹھے، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو آپ فرمانے لگے، میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب وہ بھی غائب ہو گیا تو فرمانے لگے، یعنی اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو بے شک میں بھی گمراہ قوموں میں شامل ہو جاتا۔ غرض یہ کہ یہ پہلی رات جو کہ حضرت ابراہیم کو آبادی میں ہوئی تھی گزر گئی، اور صبح کو آفتاب کی تیز روشنی نظر آئی تو آفتاب کو دیکھ کر آپ نے کہا، جب شام ہوئی اور آفتاب بھی غروب ہو گیا تو آپ کے ذہن مبارک میں یہ خیال گزرا کہ جو متغیر ہے وہ ضرور ہے کہ حادث ہوگا، اور جو حادث ہوگا وہ ہرگز ربوبیت کے قابل نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ سب چیزیں ظاہر و غائب ہوتی رہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ ان کا ظاہر و غائب کرنے والا کوئی اور ہوگا، اور وہی پرستش کے قابل اور خدائی کے لائق ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے قوم، میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم شریک کرتے ہو۔ میں نے ان سب کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس کی طرف رخ کیا جس نے کہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایک طرف کا ہو کر، اور میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو کہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ستارہ مہتاب و آفتاب کو دیکھ کر بار بار کہنا اور اس سے گریز کرنا اس وجہ سے نہ تھا کہ آپ اپنے خالق بیچوں کو نہ جانتے تھے یا کہ مشکوک حالت میں تھے، جیسا کہ ہمارے اس دعویٰ کی شہادت کلام پاک کی یہ آیت کریمہ دے رہی ہے۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا علم و فہم اس سے پہلے کہ وہ بالغ ہوتے، اور ہم اس بات کو جانتے تھے کہ وہ اس کا اہل ہے۔ ہاں، یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو علم و فہم پہلے سے دیا گیا تھا تو پھر کیا وجہ تھی کہ آپ ستارہ یا مہتاب و آفتاب کو دیکھ کر بار بار کہہ اٹھتے تھے، لیکن 7ویں پارہ کی اس آیت کریمہ پر غور کرنے سے یہ شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سورہ الانعام آیت نمبر 76۔ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم علیہ السلام کو سلطنت آسمانوں اور زمینوں کی، تاکہ اس کو یقین ہو جائے، یعنی خطرات بشریہ رفع ہو کر اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ جل شانہ واحد خالق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مدتوں اپنے اس خیال کو کسی پر ظاہر نہ کیا، اور برابر جب آزر بت بنا کر فروخت کرنے کے لیے دیتا تھا، بے تعامل بازار میں بتوں کو بیچنے کے واسطے لے جاتے تھے اور آواز بلند سے فرماتے تھے،
کون شخص ایسی چیز کو خریدے گا جو کہ نہ نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ نفع؟ لوگ یہ سن کر متعجب ہوتے تھے اور ان کے پاس نہ جاتے تھے اور نہ ان سے بتوں کو خریدتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ نہر کی طرف جاتے اور بتوں کی گردنیں پکڑ پکڑ کر پانی میں ڈبوتے اور مذاقاً پیلے پیلے کہتے تھے۔ رفتہ رفتہ لوگوں میں یہ باتیں مشہور ہو گئیں۔ کچھ زمانہ تو اس میں گزرا کہ لوگ ان باتوں کو ان کے بھولے پن اور کھیل کود پر محمول کرتے رہے، لیکن جب یہ خلعت نبوت سے سرفراز فرمائے گئے اور اعلانیہ توحید اور اللہ کی عبادت اور اس کے سچے دین کی تعلیم و دعوت کرنے لگے، اس وقت لوگوں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں اکثر جلسوں میں ان کے خلاف مشورے کرنے لگے۔ سب سے پہلے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے سچے دین کی طرف بلایا وہ آپ کا باپ آزر تھا، لیکن اس کی قسمت میں دولت ایمان نہیں تھی۔ اس نے آپ کے کہنے پر خیال نہ کیا۔ اللہ جل شانہ نے ان سوالات و جوابات کو جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم میں ہوئے تھے 17ویں پارہ سورہ انبیاء میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم یا نمرود بن کنعان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ یہ کیا صورتیں ہیں جن کی تم مجاورت کرتے ہو، ان لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعتراض تو اٹھ نہ سکا۔ بکھلا کر کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کو پوجتے پایا ہے، اسی وجہ سے ہم بھی تقلید ان کو پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا لغو جواب سن کر بولے کہ جب تم لوگ ان بتوں کو تقلیداً پوجتے ہو تو بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلم کھلا گمراہی میں تھے، اور ان بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے سے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلم کھلا گمراہی میں تھے یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید مذاقاً نہ کہتے ہوں۔ چنانچہ اس خطرہ کو ان لوگوں نے ظاہر کر دیا اور گھبرا کر کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس یہ سچی بات لے کر آئے ہو یا کہ مذاقاً کہہ رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ تعلیم و ہدایت لے کر آئے تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کے اس خیال کو آپ نے مذاقاً نہیں کہا۔ اس طرح رفع فرمایا کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے بلکہ تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ اس تقریر کے بعد ظاہراً وہ لوگ خاموش تو ضرور ہو گئے، لیکن ادھر ان لوگوں کو یہ فکر ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خداؤں بتوں کی عظمت دکھلانی چاہیے تاکہ اس کے خیالات و خطرات رفع ہو جائیں، اور ادھر ابراہیم کو یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ ان بتوں کی بے کسی اور بے بسی ان اندھوں پر ثابت کر دینی چاہیے تاکہ یہ خدا کو بھولے ہوئے گمراہ اپنے بیہودہ خیال سے باز آ جائیں۔ چنانچہ جب ان لوگوں کی عید کا دن آیا تو یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام تم ہمارے خداؤں بتوں کو برا اور ذلیل کہا کرتے ہو، چلو آج ہم تمہیں اپنے خداؤں بتوں کا جاہ و جلال دکھلائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو میں بیمار ہوں کہہ کر ٹال دیا، اور جب یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے نا امید ہو کر جا رہے تھے، جناب موصوف نے دبی زبان سے فرمایا، اور اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر جا چکو گے۔ ان کلمات کو دو ایک آدمیوں نے ان میں سے سن لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد بت خانہ میں گئے۔ بہت بڑی زینت اور آرائش نظر آئی۔ ایک بڑا بت ایک مرصع تخت پر رکھا ہوا تھا اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بت مناسب طریقے سے رکھے ہوئے تھے، اور سب کے سامنے عمدہ عمدہ کھانے چنے ہوئے تھے۔ پہلے تو آپ نے ان بتوں سے مذاقاً فرمایا، تم لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ جب اس کا جواب کچھ نہ ملا تو پھر دوبارہ آپ نے کہا، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم بولتے نہیں ہو۔ جب اس کا بھی کچھ جواب نہ آیا تو آپ ان بتوں کو توڑنے میں مصروف ہوئے، جیسا کہ آیہ کریمہ میں پھر متوجہ ہوا ان پر مارتا دائنے ہاتھ سے یا بقوت تمام سے مفہوم ہوتا ہے۔ اس بت خانے میں جس قدر بت تھے، بڑے بت کے علاوہ ان سب کو توڑ ڈالا اور اس کے کاندھے پر آپ اپنا تیشہ رکھ کر چلے آئے۔ جس وقت وہ لوگ عیدگاہ سے واپس آئے، بتوں کو اس خراب حالت میں دیکھ کر چلا اٹھے، کس نے یہ کام ہمارے بتوں کے ساتھ کیا ہے
بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ ایک نے ان میں سے کہا، کل کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان جسے لوگ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان کی برائیاں کر رہا تھا، عجب نہیں کہ یہ فعل اسی کا ہو۔ سال میں ایک دن یہ لوگ بتوں کو نہلاتے تھے اور اچھے کپڑے پہنا کر ان کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھتے تھے اور تکلف کا لباس پہن کر عیدگاہ میں جاتے تھے، اور جب لوٹ کر آتے تو بتوں کو سجدہ کر کے کھانے کو تبرکن کھاتے تھے۔ لوگوں نے اس واقعہ سے نمرود کو مطلع کیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کسی حجت اور دلیل کے دفتن گرفتار کر لینا معیوب سمجھ کر کہا، اچھا اسے ہمارے سامنے لاؤ، شاید کچھ آدمی اس کی شہادت دے سکیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں نمرود کے دربار میں گرفتار کر کے لائے۔ نمرود نے دریافت کیا، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہمارے خداؤں بتوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں سرن انکار نہ کیا، بلکہ کیا ہے یہ کام ان کے اس بڑے نے، سو ان سے پوچھ لو اگر وہ بولتے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس خیال کے ظاہر کرنے سے بعض لوگوں کے چہروں پر فکر و تشویش کے آثار کس قدر نمایاں ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، بے شک تجھ کو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں، اسی وجہ سے ان بتوں سے دریافت کرنے کو کہتے ہو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام، سچ سچ بتلاؤ کہ یہ کس کا کام تھا؟ ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کی یہ جہالت آمیز تقریر سن کر بولے، کیا پھر تم سوائے اللہ کے کسی اور ایسے کو پوجتے ہو جو کہ تم کو نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اللہ کے کیا تم نہیں سمجھ سکتے ہو؟ پھر نمرود ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب کر کے بولا، کیا تم نے اپنے اس رب کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو، اور وہ رب تمہارا کون ہے جس کی طرف تم لوگوں کو بلاتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام، میرا وہ رب ہے جو کہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور نمرود نے ان دو شخصوں کو طلب کیا جو واجب القتل ہو چکے تھے۔ ان دونوں میں سے ایک کے قتل کا حکم دیا اور دوسرے کی خطا معاف کر کے ابراہیم علیہ السلام سے متوجہ ہو کر بولے، ابراہیم علیہ السلام، تم نے دیکھا کہ میں نے کیسے ایک کو مارا اور ایک کو زندہ کیا، اس اعتبار سے میں بھی مارنے اور زندہ کرنے والا ہوں۔ تمہارے رب میں مجھ سے زائد کوئی صفت نہیں ہے، وہ بات بتلاؤ جو تمہارے رب میں ہو اور مجھ میں نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ تعالیٰ آفتاب کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، بس تو مغرب سے اس کو نکال۔ نمرود سے اس سوال کا جواب کچھ بن نہ آیا، اپنا سا منہ لے کر خاموش ہو گیا، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار سے اٹھ کر چلے آئے۔ تب ان لوگوں میں مشورہ ہونے لگا، بعضوں نے قتل کرنے کے لیے کہا اور کسی نے شہر بدر کرنے کی طرف اشارہ کیا، اور اکثر لوگ اس رائے سے متفق ہوئے کہ جناب موصوف جلا دیے جائیں۔ چنانچہ نمرود نے بھی اس رائے سے اتفاق ظاہر کیا اور لکڑیاں جمع کیے جانے کا حکم صادر کیا۔ ہمارے خیال ناقص میں نمرود کی سلطنت میں شاید ایسا کوئی شخص نہیں تھا جس نے کم و پیش اس حکم کی تعمیل نہ کی ہو۔ اس وجہ سے نہایت قلیل مدت میں بے انتہا لکڑیاں جمع ہو گئیں اور آگ مشتعل کی گئی۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں رکھ کر اس آگ میں جسے ایک عالم کے بت پرستوں نے مشتعل کیا تھا ڈالے گئے، اس وقت عجیب کیفیت تھی۔ سوائے ثقلین یعنی جن و انس کے تمام عالم زبان حال سے جناب باری میں کہہ رہا تھا، اگر ابراہیم علیہ السلام آج جلا دیے گئے تو کوئی شخص دنیا میں تیرا نام لینے والا نہ رہ جائے گا۔ تو اگر ہم کو اجازت دے تو ہم ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔ جناب باری سے حکم ہوا، اگر وہ تم میں سے کسی سے مدد چاہے تو اجازت ہے کہ اس کی مدد کرو، اور اگر اس نے میرے سوا کسی دوسرے کو نہ بلایا تو ہم اس کی مدد کو موجود ہی ہیں۔ اس اجازت کے بعد بعض نے ابراہیم سے کہا، کیا تم کو کچھ ضرورت ہے؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صاف یہی جواب دیا، ہاں ہے، مگر تجھ سے نہیں۔ یہ ایک ایسا جواب دیا تھا جو در حقیقت لاجواب اور ان کی شان کے موافق تھا۔ کائنات سوائے جن و انس کے یہ تماشا حسرت و افسوس کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ کے ڈھیر کے قریب پہنچے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر
جناب عادیت میں عرض کیا، اے خدا، تو اکیلا ہے آسمان میں اور تو اکیلا ہے زمین میں، کافی ہے مجھ کو اللہ، اور وہ بہت ہی اچھا وکیل ہے۔ ابھی آگ کے شعلوں کا آپ کے مبارک بدن پر اثر بھی نہ پہنچنے پایا تھا کہ اے آگ سرد ہو جا اور سلامت رہ ابراہیم کے لیے، کہ خطاب نے اس نار کو گلزار بنا دیا۔ مفسرین رحمہم اللہ اس امر پر اپنا اتفاق ظاہر کرتے ہوئے اگر جل جلالہ امن والا سلامن کا لفظ بردا کے بعد نہ فرماتا تو ابراہیم کو شدت سردی سے روحانی صدمہ پہنچتا اور وہی روح کی جدائی کا باعث ہوتا، اور اسی طرح اگر یہ حکم باری مطلق چھوڑ دیا جاتا اور اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مقید نہ کر دیا جاتا تو بے شک دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور آج آگ کا کہیں نام و نشان نہ ملتا۔ واللہ علم۔ نمرود کے دماغ میں مدتوں یہ خیال یقینی صورت اختیار کیے رہا کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کام کر دیا ہوگا، لیکن ایک روز اتفاقاً اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو جناب موصوف کو بیٹھا ہوا دیکھ کر متعجب ہوا، اور اس نے اسی وقت اپنی قوم کو طلب کر کے کہا، مجھ کو شبہ سا ہو گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے لیے ایک ایسا اونچا مکان بناؤ کہ جس سے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ سکوں۔ نمرود کی زبان سے یہ فکرہ تمام ہونے بھی نہ پایا تھا کہ لوگ دوڑ پڑے اور مکان بنانے میں مصروف ہو گئے۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ وہ مکان بن کر تیار ہو گیا اور نمرود اس مکان پر چڑھ کر آگ کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اس مرتبہ پہلے سے زیادہ تعجب اس وجہ سے ہوا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں ابراہیم علیہ السلام کی صورت و شکل کا ایک آدمی بیٹھا ہوا دیکھا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی کے عالم میں دیکھتا رہا، جب صبر نہ ہو سکا تو چلا کر کہنے لگا، اے ابراہیم، تیرا خدا بہت ہی بڑا ہے، اس کی قدرت و عزت اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تجھ میں اور آگ میں حائل ہو گئی ہے۔ کیا تجھ میں اس قدر طاقت ہے کہ اس آگ سے تو سی و سالم نکل آئے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں ممکن ہے، جس خدا نے مجھے یہاں صحیح و سالم رکھا ہے اس کی قوت و مدد سے میں باہر بھی آ سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ کر اٹھے اور بہت اطمینان سے خرامہ خرامہ آگ کے ڈھیر سے باہر آئے۔ نمرود نے دریافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، تمہارے پاس تمہارے ہی ہم شکل کون شخص بیٹھا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا، وہ ملک الازل تھا، اللہ جل شانہ نے اسے میرے پاس اس غرض سے بھیجا تھا کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تاکہ تنہائی کی تکلیف مجھے نہ پہنچے۔